کر دی جائے، روڈ جو ہے وہ ڈویژنز کے حوالے کر دی جائے، پانی وغیرہ کا سیوریج کا کام جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کے حوالے کر دیا جائے. یہ بات کر رہے ہیں. جو پاکستان میں جو لوگ خدمات جو لوگوں کو حکومت کو دینی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ ٹیکس دیتے ہیں، وہ خدمات جو ہے وہ تو دے ہی نہیں جا رہی پاکستان میں. ہم ہر پاکستانی بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہر پاکستانی 50,000 روپے سالانہ دیتا ہے صوبوں کی حکومتوں کو. ہم کو کیا فیسلٹی ملتی ہے؟ اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ وفاق اچھی چلتی ہے، وفاق بھی اچھی نہیں چلتی. آپ پوری دنیا میں مہنگی ترین زیادہ تر ہائیسٹ ٹیکسز لگا رکھے ہیں آپ نے، سیلز ٹیکس ہو یا انکم ٹیکس ہو. آپ نے خطے کی مہنگی ترین بجلی اور گیس دیتے ہیں. تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان کی حکمرانی ناقص ہو گئی ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 5% مہنگائی ہے، تو یہ بات نہیں ہے. 5% افراط زر ہے. مہنگائی تو اب بھی بڑھ رہی ہے. یہ افراط زر اور مہنگائی میں حکمرانوں کو شاید مطلب نہیں پتا. اب ان کو تھوڑا سا اسکول میں نہیں اتنا محنت کرتے تھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا. اچھا مسٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے ساتھ آپ رہے، آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ، اور آپ یقیناً سب لوگ جس طرح کہتے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت بھی فیل ہو چکی ہے، اس طرح کی معاشی صورتحال ہے. آپ نے بھی کافی سیاسی کیریئر جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ گزارا، تو کیا آج آپ مایوسی اور افسوس کا شکار وہ کرتے ہیں اظہار کہ واقعی میں نے بہت اپنا کیریئر اس وقت کا ضائع کر دیا؟ دیکھیے 2008 کے بعد نون لیگ کے پاس ایک مورل کلیئرٹی تھی کہ سیاست جو ہے وہ اقدار کی ہوگی، اقتدار کی نہیں ہوگی. وہ مورل کلیئرٹی نون لیگ نے کھو دی ہے. 9 فروری کو جب انہوں نے الیکشن کے اندر وکٹری کلیم کری ہے، تو یہ کس منہ سے قائد اعظم کی مزار پہ آ سکتے ہیں؟ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں بابا کو کہ ہم بےایمانی کر کے آئے ہیں؟ مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو نون لیگ والوں سے آپ ہمارے دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ یار تم نے الیکشن 24 کے چوری کرے ہیں، تو بولتے ہیں 18 میں کیا ہوا تھا. بھائی دو چیزیں غلط کرنے سے ایک چیز صحیح تھوڑی ہو جاتی ہے. اگر پچھلے غلطی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی چوری کریں گے. مطلب یہ کون سا ہو گیا کہ اگر آپ کے دائیں ہاتھ والے پڑوسی نے آپ کے یہاں چوری کر لی تو آپ اپنے بائیں ہاتھ والے پڑوسی کے یہاں چوری کر لیں. یہ پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں. اچھا، حکومت کو اس وقت ایک چیلنج درپیش ہے. سوشل میڈیا پر بھی اس کا بڑا چرچا ہے کہ امریکہ میں جب وہ اقتدار کی منتقلی ہوگی تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے. اس کے بارے میں آپ کی رائے، اور کیا پی ٹی آئی کا سول نافرمانی کا اعلان کرنا اور پھر امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ بھی کیا درست فیصلہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور آج پھر امریکہ کے جو نو منتخب صدر ہیں ان کے لوگوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں کہ کہیں سے عمران خان کو آزاد کر دو. تو یہ تو ان کے بیانیے کے خلاف جاتا ہے. جس طرح جو مسلم لیگ کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کے خلاف مسلم لیگ گئی ہے، تو حقیقی آزادی کے بیانیے کے خلاف یہ بھی چلے گئے. جب اپنا فائدہ نکلتا ہے تو ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے بیانیے سے ہٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کو جو ہے وہ اپنے بیانیے پہ رہنا چاہیے. ہمارا عوام پاکستان کا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکمرانی کا نظام پورا جو ہے وہ خراب ہے. ہم کو اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اور جب تک اپنے بچوں کو تعلیم اور صحت اور اپنے لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اچھا مفتاح صاحب، یہ حکومت اور پی ٹی آئی میں جو مذاکرات شروع ہیں، اس کے نتائج آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی فیصلہ اگر ہونا ہے نا تو اور اگر ہم پاکستان کو جمہوریت سمجھتے ہیں اور آج مزار قائد اعظم کے پاس کھڑے ہیں، تو ہم کو پاکستان کو جمہوریت ہی کہنا چاہیے، کیونکہ قائد اعظم نے کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں بنائی تھی. تو اگر ہم جمہوریت ہے تو جمہور کی رائے لینا ضروری ہے، جمہور کا فیصلہ جو ہے وہ ماننا ضروری ہے. تو ہم کو یہ بات سننی ہوگی کہ عوام کیا چاہتی ہے، اور جو بھی اگر حکومت اور پی ٹی آئی میں فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی بات کرے، 1-1.5 سال کا انتظار کریں جس کے اندر پورا نیا اسٹرکچر بنے کہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کا سب کی مرضی کا ہو جائے، نان کنٹروورشل، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ فیصلے کریں کہ عوام کیا کہتی ہے. اگر عوام چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں، وہ کہ مجھے عمران خان پسند نہیں ہے ذاتی طور پر ان کی سیاست، لیکن اگر عوام چاہتی ہے تو میں ایز اے جمہوری پرسن یہ سمجھتا ہوں کہ پھر عمران خان صاحب کو آنا چاہیے. اگر عوام چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آ جائیں یا شہباز شریف صاحب آ جائیں یا کوئی بھی آ جائے، تو جو عوام کی مرضی ہے اس کے آگے ہم تمام پاکستانیوں کو، پاکستانی اداروں کو بھی سر تسلیم خم کرنا چاہیے. نتائج کوئی نہیں نکلیں گے پھر اس کا مطلب؟ نتائج ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی کبھی نہ کبھی پاکستان میں الیکشنز ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی. بہت شکریہ.